سب سے پہلا پیغام رحمت دو عالم کا پیغام میرے اور آپ کے نام، امت کے نام، بڑی توجہ کے ساتھ سنتے جائیں۔ فرمایا اکثروا ذکر ہاضم اللذات، اکثروا، اے میرے امتیو، اکثروا بہت زیادہ کرو، اکثروا کثرت کے ساتھ کرو۔ کثرت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر مجلس میں، ہر محفل میں، دن اور رات میں، تنہائی میں، خلوت اور جلوت میں، خوشی اور غم کے موقع پر اکثروا بہت زیادہ کرو، ذکرہ تذکرہ کرو، بہت زیادہ تذکرہ کرو، بار بار تذکرہ کرو۔ آقا کس چیز کا؟ فرمایا ہاضم اللذات، لذتوں کو، عیش و آرام کو، خوشیوں کو ختم کر دینے والی چیز، عیش و آرام کو، لذتوں کو مٹا دینے والی چیز، اس کا تذکرہ کثرت کے ساتھ کیا کرو، جو عیش و آرام کو، لذتوں کو مٹا دیتی ہے، جو خوشیوں کو غموں میں بدل دیتی ہے۔ قیل، پوچھا گیا، سوال کیا گیا، امتیوں نے، وفادار امتیوں نے، وفادار غلاموں نے پوچھا، وما ہاضم اللذات، آقا مزید وضاحت فرما دیجئے، لذتوں کو مٹا دینے والی، لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز کون سی ہے؟ فرمایا الموت، اے میرے امتیوں وہ موت ہے۔ جب موت آتی ہے تو آبادیوں کی جگہ ویرانی آ جاتی ہے، جب موت آتی ہے کہہ کہوں کی جگہ چیخ و پکار آ جاتی ہے، جب موت آتی ہے خوشی کی جگہ غم کا راج آ جاتا ہے، جب موت آتی ہے سکون کی جگہ، راحت کی جگہ پریشانی اور غم آ جاتے ہیں، جب موت آتی ہے نرم گرم بستر رہ جاتا ہے، بستر پہ لیٹنے والا چلا جاتا ہے، جب موت کا چکر لگتا ہے، جب موت کا پھیرا لگتا ہے، دکان باقی ہے دکاندار نظر نہیں آ رہا، جب موت کا پھیرا لگتا ہے کارخانہ باقی ہے کارخانہ دار نظر نہیں آ رہا، جب موت کا پھیرا لگتا ہے وہ معصوم اور پیاری اولاد موجود ہے، سر پہ دست شفقت رکھنے والا باپ نظر نہیں آ رہا، جب موت کا پھیرا آتا ہے وہ محبوبہ، وہ پیاری بیوی جس کو بڑے ناز سے بڑے انداز سے رکھا تھا وہ بیوی تو رہ جاتی ہے، محبت کا اظہار کرنے والا، محبت کی انتہا کرنے والا سر کا تاج نظر نہیں آتا۔ فرمایا اکثروا ذکر ہاضم اللذات، اے میرے امتیوں اس موت کو جو لذتوں کو مٹا دینے والی ہے کثرت کے ساتھ یاد کرو۔ یہ موت آتی ہے تو باپ جو کہتا تھا یہ میرا جوان بیٹا میرا سہارا بنے گا، یہ میرا بیٹا یہ میرے بڑھاپے کی لاٹھی بنے گا، بوڑھا باپ رہ جاتا ہے، جوان بیٹے کا جنازہ اٹھ جاتا ہے۔ اکثروا ذکر ہاضم اللذات، لذتوں کو مٹا دینے والی چیز کو کثرت کے ساتھ یاد کرو۔ میرے بھائیوں افسوس یہ ہے، صد افسوس یہ ہے کہ آج ہماری محفلوں میں ہر بات کا تذکرہ ہے، آج ہماری مجلسوں میں ہر چیز کا ذکر ہے، آج ہمارے محافل میں ہر قسم کے تبصرے ہیں، ہر قسم کی خبریں ہیں، آج ہماری مجلسوں میں تمام قسم کی باتیں ہوتی ہیں۔ اگر ہماری مجلسیں خالی ہیں موت کے ذکر سے خالی ہیں، اگر ہماری مجلسوں میں نہیں ہوتی موت کی بات نہیں ہوتی، آقا نے پیغام دیا اکثروا ذکر ہاضم اللذات، لذتوں کو مٹا دینے والی چیز کا تذکرہ کثرت کے ساتھ کرو۔ ہم یہ جمعۃ الوداع میں یہ پیغام لے کے جائیں، عہد کر کے جائیں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہماری مجلسوں میں، ہماری محافل میں، ہماری بیٹھکوں میں اور ہماری نشست اور برخاست میں موت کا تذکرہ ہوگا۔ آگے سنیں، دوسرا پیغام سنیں، توجہ کے ساتھ سنیں، دل و دماغ کی کھڑکیاں کھول کے سنیں۔ فرمایا اے میرے امتیوں، اے میرے امتیوں، زوروا القبور
فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ، کہیں فرمایا زَوِّرُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ۔ اے میرے امتیو، کبھی کبھی قبرستان کا بھی چکر لگایا کرو، کبھی کبھی قبرستان میں جایا کرو، اور قبرستان میں جا کے کیا کرو؟ عبرت کی آنکھوں سے دیکھو، دل و دماغ کی کھڑکیاں کھول کے دیکھو کہ وہ جو قبروں میں پڑے ہیں، زوّر القبور، قبروں میں پڑے ہیں، ان کے بھی کبھی بڑے نعرے لگتے تھے۔ یہ جو قبروں میں پڑے ہیں، جو روزانہ ہزاروں کا سوٹ بدلا کرتے تھے، آج ان کا کفن بھی بوسیدہ ہو چکا ہے۔ جو ٹھاٹھ کے ساتھ رہا کرتے تھے، آج ان کی قبر کے نام و نشان بھی مٹ چکے ہیں۔ زوّر القبور، قبرستان میں جایا کرو۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی سنت مبارکہ یہ تھی، آپ کا معمول یہ تھا، آپ ہر جمعے کو اپنے صحابہ کو ساتھ لیتے، جنت البقیع میں تشریف لے جاتے، قبرستان میں جاتے، اور آقا نے ہمیں پیغام دیا، زوّر القبور، جب تمہارے دل و دماغ میں دولت کا نشہ سوار ہو جائے، جب تمہیں اپنی جوانی پہ، اپنی طاقت پہ گھمنڈ ہونے لگے، جب تمہیں اپنی طاقت اور قوت بڑی دکھائی دینے لگے، اور جب تمہارے دل و دماغ میں انانیت سوار ہو جائے، زوّر القبور، جاؤ جا کے قبرستان کو دیکھو، وہ جو جن کے آگے پیچھے لاؤ لشکر ہوتا تھا، جن کے آگے پیچھے پروٹوکول کی گاڑیاں ہوتی تھیں، جن کی ایک کال پہ پورے ملک پہ بھگدڑ مچ جایا کرتی تھی، آج وہ تنہا پڑے ہوئے ہیں۔ جو ہزاروں کا سوٹ بدلا کرتے تھے، جو عمدہ سے عمدہ شیمپو کے ساتھ، صابن کے ساتھ نہایا کرتے تھے، آج ان کے جسم سے بدبو اٹھ رہی ہے۔ دیکھو جا کے، آج ان کی چیخو پکار سننے والا کوئی نہیں ہے۔ زوّر القبور، قبرستان میں جایا کرو، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ، قبرستان میں جا کے اپنی موت کو یاد کرو۔ تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ، قبرستان میں جاؤ، اپنی آخرت کو یاد کرو، قبرستان میں جاؤ اور اپنی موت کو سامنے رکھو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسرا پیغام دیا، بڑی توجہ کے ساتھ سن لیں۔ فرمایا، اے میرے امتیو، انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، مجھے میرے رب کی قسم ہے، ارا ما لا ترون، آخرت کے احوال کو جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے، اللہ کی بے نیازی، اللہ کی گرفت اور آخرت کے معاملات اللہ نے تم سے پوشیدہ رکھے ہیں۔ واللہ لو تعلمون ما اعلم، مجھے اللہ کی قسم ہے، آخرت کے بارے میں، قبر کے بارے میں جو مجھے پتہ ہے، اگر تمہیں پتہ چل جائے، لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكِيتُمْ كَثِيرًا، تمہارے آنسو نہ تھمیں، تم بہت زیادہ رونا شروع کر دو، وَلَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا، تمہارے چہرے سے مسکراہٹ ختم ہو جائے، ہنسی ختم ہو جائے، لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا، تم بہت کم ہنسو، وَلَبَكِيتُمْ كَثِيرًا، بہت زیادہ روو، اور اگر تمہیں آخرت کے بارے میں پتہ چل جائے، تم اپنی بیویوں کو چھوڑ دو اور چیختے چلاتے ہوئے جنگلوں کو نکل جاؤ۔ اللہ نے آخرت کے بارے میں جو پردہ رکھا ہے، اللہ کی رحمت ہے۔